السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں 4 ارکان ہوتے ہیں، یہ 4 مراتب ہوتے ہیں۔ پہلا مرتبہ اللہ کے علم پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے۔ دوسرا اس بات پر ایمان لانا کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، یعنی اللہ کا علم یہ لکھا ہوا ہے۔ تیسرا اللہ کی مشیت اور ارادے پر ایمان لانا جو اس کی قدرت کاملہ کے مطابق نافذ ہونے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کا ارادہ ہے اور اس کا ارادہ پورا ہوتا ہے۔ چوتھا اللہ نے ہر مخلوق کو پیدا کیا ہے اور اس تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو ہمارا اس بات پر ٹھوس ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے ازلی سے مطلب ہے کہ بگننگ سے علم کی بنا پر ہر چیز کو جانتا ہے، جو کچھ ہو چکی، جو ہو رہی ہے، جو آئندہ ہونے والی ہے، سب کچھ اس کے لیے غیب اور حاضر کیا ہے؟ برابر ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کا علم ہمارے علم جیسا نہیں، مخلوق کے علم جیسا نہیں۔ اللہ کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے ہر چیز کو علم کے ساتھ گھیرا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی ہر ڈائمنشن، ہر صورت، ہر اس کے نتائج، اثرات، سب کچھ پتا ہے۔ انسان نے تو بہت لیٹلی ڈسکور کیا ہے نا کہ انسان کی زندگی کا اکائی، یعنی بنیادی اکائی جو وہ سیل ہے، اور سیل کس چیز سے بنا ہوا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب بنایا تھا اس سے پہلے اللہ جانتا تھا کہ وہ کیا بنانے والا ہے، تو وہ جانتا ہے سب کچھ۔ پھر یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کی باریکیوں کو بھی جانتا ہے، یعنی ایک سیل جو ہے وہ کب بگڑتا ہے، کیوں بگڑتا ہے، اور پھر اس کو کس طرح اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور کس طرح انسان کیوں بیمار ہوتا ہے، یہ چیزیں ہم آہستہ آہستہ سیکھ رہے ہیں انسان، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ سب کچھ پہلے سے ہی پتا تھا۔ اور پھر یہ کہ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اللہ غیب کے سارے علموں کو خوب جانتا ہے۔ اور دوسری بات کیا کہی میں نے کہ اللہ نے تقدیر کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ اللہ کا یہ علم لکھا ہوا ہے، اور انسان ہو، جنات ہو، حیوانات ہو، جمادات ہو، ستارے ہوں، سیارے ہوں، زمین کی مخلوقات ہوں، آسمانوں کی مخلوقات ہوں، سب کے بارے میں نہ صرف یہ کہ وہ جانتا ہے بلکہ ان سب کی تقدیر اس نے لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں۔ سورۃ الحج میں آتا ہے أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں؟ بلا شبہ یہ سب کچھ ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے، اور اللہ کے لیے یہ بات بالکل آسان ہے۔ سورۃ یاسین میں آتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یہ آیت تو سب پڑھتے ہیں نا، لیکن غور نہیں کرتے کہ مطلب کیا ہے۔ اور ہم نے ہر چیز کا ایک واضح کتاب میں ریکارڈ رکھا ہوا ہے، ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے، قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اور پھر تیسری بات تقدیر کا تیسرا رکن کی وضاحت کیا ہے؟ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اب دعا کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن ہے؟ یعنی آپ سوچ رہی ہوں گی کہ ہم تو دعائیں سیکھنے کے لیے آئے اور یہ میں عقیدہ تقدیر پڑھانے بیٹھ گئی، کیونکہ جب تک ہماری بنیاد مضبوط نہیں، ہماری دعائیں بھی صحیح نہیں ہوتی، اور پھر ہم دعاؤں کے بارے میں بھی بے یقینی کی کیفیت رکھتے ہیں، اور پھر وہ ایک کبھی مانگتے ہیں کبھی نہیں مانگتے، اور مانگنے میں بھی کوئی لذت نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں تو قبول اللہ ہی کرے گا، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوگا،
یقین سے مانگے، یعنی وہ نہیں ہوگا جو آپ چاہتے ہیں، اور اگر آپ کی چاہت اور اللہ کی چاہت ایک ہے تو وہ ہو جائے گا، اور اگر آپ کی چاہت کچھ اور ہے اور اللہ کی چاہت کچھ اور ہے تو کس کی چاہت بہتر ہے؟ اللہ کی چاہت. وہ ہم سے زیادہ ہم پر مہربان ہے، وہ ہم سے زیادہ ہمارے فائدے جانتا ہے. ہم صرف وقتی طور پر بہت شارٹ سائٹڈ ہے، تھوڑا سا اپنا فیوچر جانتے ہیں، وہ ہمارا لانگ ٹرم فیوچر جانتا ہے. اس کو پتا ہے کہ کون سی چیز اس وقت بندے کو دینی ہے اور کون سی چیز نہیں دینی. کون سی چیز آج اگر اس کو دے دی تو دنیا میں تو یہ خوش ہو جائے گا، لیکن اس کی آخرت برباد ہو جائے گی. اور اللہ ہم پر مہربان ہے، وہ قطعاً نہیں چاہتا کہ ہمیں ایک تھوڑی سی دیر کے لیے ایک دنیاوی فائدہ دے کے، ایک لذت دے کے، اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی ہماری مشکل میں ڈال دے. تو وہ ہم سے روک دیتا ہے، نہیں اس کو یہ نہیں دینا، کیونکہ یہ اس کے لیے بظاہر فائدے کی چیز ہے لیکن حقیقت میں اس کے لیے نقصان دہ. ہم اپنا نفع نقصان نہیں سمجھتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ ہمیں کیا ملنا چاہیے، کیا نہیں ملنا چاہیے. اس لیے ہم دعا کرتے رہتے ہیں. اور آپ دیکھیے، پہلے بھی میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اگر وہ نہ بھی ملے جو ایک چیز ہم مانگ رہے ہیں اور جس کے لیے روز دعا کرتے ہیں، صبح شام ہر وقت ہمارے دل میں غم لگا ہوا، وہی مانگتے رہتے ہیں، اگر وہ چیز نہیں بھی ملتی تو کیا کچھ بھی نہیں ملتا؟ آپ مسلسل عبادت کی حالت میں ہیں. جب تک آپ دعا کی حالت میں، آپ عبادت کی حالت میں، آپ کو عبادت کا اجر مل رہا ہے. اگر یہ مشکل آپ کی زندگی میں نہ ہو تو کیا آپ دعا کریں؟ کیا اللہ کو یاد کریں؟ کیا آپ کے اتنا اجر اکٹھا ہو؟ کیا آپ اتنی دیر عبادت کی حالت میں رہیں؟ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ وہ کچھ دعاؤں کی قبولیت کو مؤخر کر دیتا ہے کہ یہ بندہ اور زیادہ دعائیں کرے. بعض لوگوں کی مناجات، بعض لوگوں کا رونا اللہ کے آگے، بعض لوگوں کا فریادیں کرنا اللہ کے آگے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ کچھ دیر اور اسی حال میں رہے، ایسی ہی دعائیں کرے. کیونکہ جب ہر چیز ملی بھی ہوتی ہے نا تو بس ایک روٹین کی نماز ہوتی ہے، روٹین کی دعائیں ہوتی ہیں جس میں کوئی دل نہیں لگا ہوتا ہمارا. لیکن جب کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو پھر ہم گڑ گڑا کے مانگتے ہیں، پھر رو کے مانگتے ہیں، پھر چپ کے مانگتے ہیں، پھر تنہائی میں مانگتے ہیں، پھر سب کے بیچ میں اجتماعی دعا کرتے ہیں، پھر کسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. اور آپ دیکھیے بندہ مومن جب پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے تو گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک اور فائدہ ہو رہا ہے، یعنی آپ ڈی ٹاکس ہو رہے ہیں، آپ صاف ہوتے جا رہے ہیں. آپ کے اعمال نامے میں وہ لکھا چلا جا رہا ہے، آپ کا اعمال نامہ وزنی ہو رہا ہے. اگر دعا قبول نہ ہونے کے فائدے آپ گننا چاہیں آپ حیران ہو جائیں کہ یا رب میں تو ایک چیز مانگ رہا تھا اور اگر آپ نے وہ نہیں دی تو اس کے بدلے میں اتنی ساری چیزیں دے دی مجھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اور پیار آتا ہے. تو بہرحال یہ یاد رکھیے، ہم چاہے ساری دنیا کی مدد حاصل کر لیں لیکن ہونا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. یہ ہے تقدیر، اور یہ ہے تقدیر کے ساتھ ہمارا رشتہ دعا کا، کہ اس لیے ہمیں پلٹنا اسی کی طرف ہے. اور یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. تو ہونا وہ نا جو اللہ چاہتا ہے. تو پھر آپ اللہ کے آگے گڑ گڑائیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ لکھا ہوا بھی ہے تو وہ قلم اسی کے پاس ہے، قلم اسی کے حکم سے چلتا ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چیز چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، اس کو ثابت رکھتا ہے. ہر چیز اس کے اختیار میں، لہذا اس سے مانگتے چلے جائیں. یعنی یہ بات ہمارے دلوں میں راسخ ہو جانی چاہیے، ہونا وہ ہے جو اللہ نے کرنا ہے. کوئی نہ میری بگاڑ سکتا ہے نہ میری بنا سکتا ہے. اور یہی عقیدہ توحید ہے، یہی توحید ہے. کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی مجھے کچھ فائدہ نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہیں چاہے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی ہر چیز کو کس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا؟ اللہ کی طرف. یہی تو عبادت ہے، یہی عبادت ہے. یعنی ہم عبادت صرف چند ریچولز کو لیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کا ایسا تعلق ہونا، ایسا یقین ہونا، ایسا ایمان ہونا
یہ سراسر عبادت ہی کے حصے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے. هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہی تو ہے جو رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ ایسی شکل کا ہو، ایسی آنکھوں والا، ایسے رنگ کا ہو. نہیں، وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرے گا، وہ آپ کے اختیار میں نہیں. اور پھر وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم چاہ نہیں سکتے مگر وہی جو کچھ اللہ رب العالمین چاہتا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی یوں نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف فرما، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پہ رحم فرما، بلکہ یقین سے دعا کرے، کیونکہ اللہ جو چاہے کرتا اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں. تو ہمیں کوئی سجیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ جو چاہتے ہیں کریں، وہ آلریڈی جو چاہتا ہے کرے گا. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یقین سے مانگنا چاہیے کہ اے اللہ آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ میری یہ مشکل آسان کر دیں، یا مجھے اس چیز کو، یہ چیز مجھے عطا کر دیں. اور پھر آپ دیکھیے چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی ہر چیز کا خالق ہے اور ہمارے افعال کا خالق بھی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے جس میں بندے اور ان کے اعمال بھی شامل ہیں، یہ بھی کریٹڈ ہیں. اور یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے باوجود ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کے کام کریں اور اس کی نافرمانیوں سے بچیں. اور جب کوئی شخص اطاعت کے کام کرتا ہے تو نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیک بندوں سے محبت کرتا ہے، اور جو اس کی اطاعت نہیں کرتے پھر ان سے محبت نہیں کرتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیک کام بھی پیدا کیے ہیں اور غیر صالح اعمال بھی اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں. اب ہم کیا چوز کرتے ہیں؟ ہمارا سارا امتحان ہماری چوائس کا ہے. اصل میں کریشن اللہ کی ہے، چوائس ہماری ہے کہ اس میں سے ہم کیا پسند کرتے ہیں. ہم اپنے لیے نیکی کے کام پسند کرتے ہیں یا ہم اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں. تو اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جو تم بناتے ہو یا جو تم کرتے ہو، عمل کرتے ہو. تو یاد رکھیے جو ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن سے